مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ خانوادہ اقبال کے چشم و چراغ جناب ولید اقبال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز صدر مجلس جناب انور مسعود صاحب، معزز میزبانان محفل، معزز نوجوانان پاکستان، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یس اور تمام منتظمین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، کیونکہ شمع محفل میرے سامنے آئی ہے۔ میں سب سے پہلے میں شاعر نہیں ہوں، لیکن اشعار جانتا ہوں اور صرف علامہ اقبال کے اشعار ہی پیش کروں گا آج۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری 2 روز قبل آنکھوں کی سرجری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے میں نے ایک کالا چشمہ پہنا ہوا ہے، اور کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے بعد بہت زیادہ تیز روشنی میں دن کے وقت بھی، اور اس طرح یہاں جس طرح روشنی ہے اس میں آنکھوں کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے میں آپ کو بغیر کسی مبالغے کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں آنکھوں کے سرجن کی سرجری روم میں تھا، ان کا سرجن خود بھی اور سرجن کا سارا عملہ، جس میں کوئی 3-4 افراد تھے، دو ایک خواتین تھیں، 2 ایک کوئی اینستھیزیا والے تھے، 2 ایک کوئی اسسٹنٹ سرجن تھے جو وہاں ٹریننگ لے رہے تھے۔ جب انہوں نے میرے پہ وہ روشنی ڈالی اور وہ ایک اسٹیریلائزڈ چادر ڈالتے ہیں، صرف آنکھ کا حصہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو سرجن اپنا کام شروع ہی کرنے والے تھے، تو میں نے سرجن سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک شعر پڑھ دوں، آپ شاعری سے شوق رکھتے ہیں، شغف رکھتے ہیں۔ تو سرجن مجھے جانتے تھے، انہوں نے کہا جی جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے میں اتنا تو شغف نہیں رکھتا، لیکن آپ شعر عرض کریں۔ میں نے کہا جی علامہ اقبال کا شعر میں کہوں گا اور موقع کی مناسبت سے کہوں گا، اور وہ شعر، اور وہ قابل غور شعر ہے، وہ ہے کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ یہ آج کی شام میں شعراء کے نام اور شعر و شاعری کے نام کرنا چاہتا ہوں، اور حالانکہ مجھے خود اس بات کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ میں شاعر نہیں ہوں، لیکن میں شاعری جانتا ہوں۔ یہ ایک موضوع جس پہ یہاں بات ہوئی، اور وہ جب میں کم از کم یہاں شروع میں آیا ہوں، تو جو کلام پڑھا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ باپ جو ہے وہ ماں کی طرح ہی ہوتا ہے، اور میرے برابر میں ہماری ساتھی صوبائی اسمبلی کی ممبر جو بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا جب میں نے یہ پہلی دفعہ یہ کلام سنا تو میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ تو مجھے ایک موقع یاد آیا، ادھر مغل پورہ میں ایک کافی بڑا اسکول ہے، اس کا نام ہے سوسائٹی اسکول، 1950 کی دہائی میں وہ قائم ہوا تھا، اور وہاں پہ اس کیمپس پہ کوئی تقریباً 1200 یا 1400 بچے پڑھتے ہیں، اور اس کے ایک فنکشن پہ فروری کا مہینہ تھا، مجھے وہاں دعوت دی گئی، اور اگر وہاں آپ سمجھ لیں 1200 بچے ہیں تو ان کے والدین کوئی اچھا خاصا 2000 افراد کا ان کا سالانہ فنکشن تھا، اور زیادہ تر
وہاں پہ پیرنٹس میں میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ ان کا سٹیج کافی اونچائی پہ تھا، تو پیچھے تک تقریباً 2000 افراد کے مجمع میں، اجتماع میں مہمان جو آئے ہوئے تھے ان میں دور تک آپ دیکھ سکتے تھے، اور اس میں زیادہ تر جو تھی وہ مائیں تھیں. اور میں نے دیکھیں علامہ اقبال کے والد بھی تھے اور ان کی والدہ بھی تھی. یہاں ان کی دونوں کی تصاویر آویزاں ہیں اس ایوان اقبال میں پیچھے کے ہال میں. اور والدہ کا ان کے انتقال 1914 میں ہوا تھا، تو وہ ذرا کم عمر تھے، اپنی 30 سال کی دہائی میں تھے. والد کا انتقال ہوا تب وہ 50 کی دہائی میں تھے. والد کے بارے میں ان کی نظموں میں ذکر آتا ہے، فارسی کی نظموں میں کوئی خاص قابل ذکر بات نہیں آتی، لیکن جب انہوں نے اپنی والدہ کو کھویا علامہ اقبال نے، تو انہوں نے اردو زبان کا عظیم ترین مرثیہ جو تھا وہ تحریر کیا، جس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں. اور میں نے اتنی زیادہ وہاں پہ والدائیں جب دیکھیں اس اسکول کے فنکشن میں، تو میں نے ان سے بھی یہی عرض کیا کہ جو اپنی والدہ سے علامہ اقبال کو محبت تھی، جس طرح انہوں نے اپنی نوجوانی کے وقت کو یاد کیا کہ میں جب ملک سے باہر پڑھنے گیا ہوں تو میرے خط کا انتظار کون کرے گا، میں رات کو دیر سے کبھی آؤں تو کس کے، اب کون ہوگا جس کے ہاتھ دعا میں بلند ہوں گے، میری زندگی کی کتاب میں اگر کوئی سنہری ورق ہے تو میری والدہ کی تربیت ہے، میری والدہ کی تربیت نے میری قسمت کو ستاروں سے ملا دیا. اور میں یہ ابھی اسی کو بیان کر رہا تھا، اور پھر میں نے وہ اشعار پڑھنے شروع کیے، تو وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی ساری مائیں تھیں جو زاروں قطار رو رہی تھیں. اور ایک شعر خاص کر جو، اور میں آپ کو عرض کروں گا وہ اشعار، لیکن ایک شعر خاص کر جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ علامہ اقبال کی تخیل میں کتنی وسعت ہے، وہ ایک تشبیہ دیتے ہیں اپنے ایک شعر میں اسی نظم کے، کہ ان کے دل میں ان کی والدہ مرحومہ کی یادیں کتنی ہیں. اب آپ اندازہ کریں یادوں کی تعداد کے لیے کیا تشبیہ. علامہ اقبال کو اپنی پوری زندگی میں وہ اعزاز حاصل نہیں ہوا مقامات مقدسہ کی حاضری کا. دور سے انہوں نے یورپ کے سفر میں بحری جہاز سے سرزمین حجاز کو دیکھا تھا، لیکن ان کو وہ کیفیت معلوم تھی، اور جو خانہ کعبہ میں جائے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود کبھی نہیں گئے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اپنی والدہ کے لیے، اپنی والدہ مرحومہ کے لیے اتنی ہی یادیں ہیں جتنی خانہ کعبہ کی فضا میں دعائیں پائی جاتی ہیں. فرماتے ہیں کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے پر رہے گا بے قرار، خاک مرکد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، پھر دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا. دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات. یاد سے تیری دل درداشنا معمور ہے، جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے. تو یہ ایک موضوع آج اس مشاعرے میں حاضر ہونے سے مجھے جو ہے میں انسپائر ہوا، اور میں نے سمجھا کہ ضرور آپ سے یہ شیئر کروں. اور دوسری بات دوسری اور آخری بات، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ شام شعراء اور شعر و شاعری کے نام ہے، اور حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے اگر وہ ہے تو ان کی زندگی کے ایک واقعے کا یہاں تذکرہ جو ہے وہ مناسب میں سمجھوں گا. ان کی زندگی پہ کتاب تحریر ہوئی ہے روزگار فقیر، جو فقیر سید وحید الدین صاحب نے لکھی ہے. اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایف سی کالج کے بورڈ آف گورنرز پہ حضرت علامہ اقبال جو تھے وہ ایک رکن تھے، اور بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کے دوران یا اس کے بعد وقفہ ہوا یا چائے کا جو سلسلہ چل رہا تھا، تو چائے پہ ایف سی کالج کے پرنسپل نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ ڈاکٹر اقبال
آپ مجھے یہ بتائیے گا قرآن مجید اور وحی جو ہے وہ کیا ایک تصور تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا اور پھر الفاظ نبی کریم کے ہیں، یا کیا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہوا، اور کیا ایک ایک حرف جو ہے وہ کلام الہی ہے؟ تو اس پہ علامہ اقبال نے یکدم جواب دیا کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، اور ایک ایک لفظ کلام الہی ہے۔ تو ایف سی کالج کے پرنسپل امریکی یا انگریز ہوں گے کیونکہ وہ امریکی مشنریز کا تھا، تو انہوں نے پوچھا ڈاکٹر اقبال آپ اتنی کنوکشن سے، آپ اتنے وثوق سے یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو علامہ کا جواب یہ تھا کہ میں محض ایک شاعر ہوں، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے، میں اس بات کا علم رکھتا ہوں کہ جب میں کلام ادا کرنے کی کیفیت میں ہوتا ہوں تو میرے پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح میری جو کیفیت ہوتی ہے، میں اس طرح میرے پہ جس طرح کلام اتر رہا ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو ایک مچھیرے کی طرح سمجھتا ہوں کہ جس نے اپنا جال سمندر کے اندر پھینک دیا ہو اور اس میں مچھلیاں آ رہی ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس میں سے کس مچھلی کو چنوں۔ یہ اپنے اشعار کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری زندگی میں 5 6 7 سال کا ایسا عرصہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے محروم کر دیا تھا، اور میں نے ایک شعر بھی نہیں کہا، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے اس نعمت سے نواز دیا یا بحال کر دیا، اور پھر میں دوبارہ شعر و شاعری جو ہے میں نے شروع کر دی۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اگر محض ایک شاعر کے طور پہ اس کیفیت سے گزر سکتا ہوں کہ کلام مجھ پہ اتر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے چھین سکتا ہے اور بحال بھی کر سکتا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ تو پیغمبر تھے، اور ان پہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا کلام اترتا تھا، اور وہ قرآن مجید کے روپ میں ہمارے سامنے آیا۔ اور اس زمین میں اور اس بحر میں کوئی بات یہاں ہوئی بھی تھی، لیکن مرزا غالب نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات جو ہے وہ کی ہوئی ہے۔ ان کی مشہور غزل کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔ اس کا آخری شعر ہے جس میں کہتے ہیں آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، کہ غیب سے یہ مضامین خیال میں آتے ہیں، اور سریر خامہ وہ کانے کا بنا ہوا جو قلم ہوتا ہے، جب وہ کاغذ پہ سرسراہٹ اس کی ہوتی ہے اسے سریر خامہ کہا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ قلم کی کاغذ پہ سرسراہٹ جو ہے سریر خامہ، وہ اصل میں ایک فرشتے کا گیت ہے، ایک نوائے سروش ہے جو مجھے غیب سے یہ مضامین خیال میں آتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ شام شعراء کے نام اور شاعری اور شعر و شاعری کے نام کرنا چاہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اور جناب انور مسعود صاحب، جن کا نام ہمارے اٹرنی جنرل کے نام سے ملتا جلتا ہے، انور منصور، انور مسعود صاحب کے کلام سے جو ہے فیض حاصل کروں گا۔ علامہ اقبال کی اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ پرانی سیاست گری خوار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ پاکستان پائندہ باد۔